بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ اب جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا اس کو بڑھاپا ہو گیا ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی اب طاقت نہیں ہے، یا وہ اتنا بیمار ہے کہ اب اسے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھے، ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر وہ غلہ دے دے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام پیٹ بھر کر اس مسکین کو اور مستحق کو کھانا کھلا دے۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس غلہ کے بدلے میں اتنی قیمت ادا کر دے تب بھی درست ہے۔ پھر اگر کبھی طاقت اس کے اندر آ گئی یا بیماری سے وہ آدمی اچھا ہو گیا تو اسے سب روزے قضا رکھنے پڑیں گے۔ جو فدیہ دیا ہے اس کا ثواب اس کو اللہ رب العزت علیحدہ سے عطا فرمائیں گے۔ اب جس کے ذمے کئی روزے قضا تھے، وہ مرتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے روزوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو اس کے مال سے اس کا ولی فدیہ دے دے۔ کفن، دفن، قرض ادا کر کے جتنا مال بچے اس کی 1/3 سے اگر سارا فدیہ ادا کرنا ممکن ہو تو دینا واجب ہوگا۔ اگر سارا فدیہ 1/3 مال سے ادا نہ ہو سکتا ہو تو جس قدر ادا ہو سکتا ہو دے دیا جائے گا۔ اگر کسی نے وصیت نہیں کی مگر ولی نے اپنے مال سے فدیہ دے دیا، تب بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ شاید قبول کرے اور ان روزوں کا اللہ اس سے مواخذہ نہ کرے۔ بغیر وصیت کے خود میت کے مال میں سے فدیہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر 1/3 مال سے زیادہ ہو جائے تو باوجود وصیت کے بھی زیادہ دینا سب ولیوں کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ ہاں، سب وارث نہایت خوش دلی سے راضی ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں فدیہ دینا درست ہے، لیکن نابالغ وارث کی رضا کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بالغ وارث اپنا حصہ جدا کر کے اس میں سے دے دے تو یہ درست ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فدیے کی مقدار کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو صحت کے بعد روزہ قضا رکھنا فرض ہے۔ البتہ اگر صحت کی کوئی امید اسے نہیں رہی، آخر دم تک روزہ رکھنے کی طاقت لوٹنے سے بالکل اسے مایوسی ہے، چھوٹے اور ٹھنڈے ایام میں بھی روزے رکھنے کی طاقت نہیں، تو ایک روزے کے عوض نصف سا گندم یا اس کی قیمت کسی مسکین کو دے دے۔ اب نصف سا کی مقدار کیا ہے؟ نصف سا بعض علماء کے مطابق 1.25 کلو کا ہے، جبکہ علماء کی تحقیق کے مطابق 2.25 کلو کا ہوتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کی جائے، کیونکہ اس میں فدیہ کی ادائیگی یقینی ہے۔ عبادات میں احتیاط ہی پر عمل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اب فدیہ کس کو دینا جائز ہے، کس کو نہیں ہے؟ فدیہ اور کفارہ کا کھانا کافر حربی جو کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو کو دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور ذمی جو کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو اس کو دینے میں اختلاف ہے۔ عدم جواز راجح ہے، البتہ اگر کسی نے دے دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب گزشتہ سال میں انسان جو اسے روزے قضا ہو گئے اس کا فدیہ کیسے ادا کرے گا؟ مثلاً اگر کسی کے 40 سال قبل روزے قضا ہو گئے، اب بوجہ ضعف قضا رکھنے کی اسے معذوری ہے، تو کیا فدیہ میں گندم کی قیمت 40 سال قبل کی لگائی جائے گی جب روزے قضا ہوئے تھے، یا موجودہ نرخ اسے لگایا جائے گا؟ اگر اقساط میں فدیہ ادا کیا جائے، یعنی قسطیں بنا کر ادا کیا جائے، تو نیت کے روز جو نرخ ہے اسی کا حساب کیا جائے گا، یا بوقت ادا جو نرخ ہوگا وہ واجب الادا ہوگا۔
اس بارے میں عموماً لوگ بہت سوال کرتے ہیں اور پریشانی رہتی ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ فدیہ میں اصل واجب خود جو ہے یہ گندم ہے، مگر اس کے قیمت جو ہے وہ اس کے قائم مقام ہے۔ اس لیے اگر قیمت دینا چاہے تو بہر صورت وقت ادا کے نرخ کا اعتبار ہے، یعنی جس وقت وہ آدمی دے رہا ہے، فدیہ ادا کر رہا ہے، اسی وقت کے نرخ کا اور قیمت کا اعتبار ہوگا۔ فدیہ رمضان سے قبل دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ رمضان سے قبل ادا کرنے سے فدیہ ادا نہ ہوگا، البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد آئندہ ایام کا فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے۔ یہ فدیہ کے بارے میں ضروری مسائل تھے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکات سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔